السلام علیکم. آپ کا ہوسٹ شاکر محمود چوہان ریئل آواز پاکستان کا پلیٹ فارم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب. آج ہم عمران خان نے جو خط لہرا کر پبلک کو اکسایا ہے یا پبلک کو بتایا ہے یا کہ کس کس ادارے نے خلاف کارروائی کی ہے اور کون کون ملوث ہے، انہوں نے اس خط کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ خط امریکہ کی سازش ہے اور امریکہ نے ہی جو ہمارے ملک کا مرکزی قیادت ہے ان کے ذریعے ہم مل کر میری کرسی ہٹائی گئی، مجھے ہٹایا گیا، میری کابینہ کو ہٹایا گیا، جبکہ میں نے کہا تھا کہ ہم نے ملکی سالمیت کو بڑا بہتر کیا ہے، ملکی اکانومی کو بڑا مضبوط کیا ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اگر آپ نے ہمیں ہٹایا تو یہ تمام چیزیں آپ کی دسترس سے باہر ہو جائیں گی، بجائے کہ ملک ترقی کے الٹا ملک نقصان میں جائے گا. وہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہم نے ڈالر کو مزید گرپ کی بھی تھی، لیکن ڈالر اس وقت 192 193 کے پوزیشن پہ جا رہا ہے، جس سے گردشی قرضے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. عمران خان نے کہا کہ سازش انکوائری کمیشن بنے گا، رپورٹ عوام کے سامنے لائیں گے، کاغذ لہرانے والے اب عوامی کٹہرے میں ہوں گے. وزیر اطلاعات پی ٹی آئی نے مجوزہ کمیشن مسترد کر دیا، جو کہ دور حکومت نے ایک قانون بنایا تھا کہ اس قانون کے تحت جناب ہم جو بیرونی ملک کی سازش ہے انکوائری کمیشن بنائیں گے. اس انکوائری کمیشن کے اوپر جناب جو بھی رپورٹ ہوگی ہم ان کو کٹہرے میں عوامی کٹہرے میں لے کر آئیں گے. لیکن اس کے باوجود جو اپنا سابقہ فواد چودھری صاحب انفارمیشن کا منسٹر تھے، انہوں نے اس مجوزہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے. بیرونی سازش کا الزام عمران خان کی بے نامی فرح کو بچانے کے لیے ہے. کمیشن کا ایسا سربراہ مقرر کریں گے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکیں گے. مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ ہم جناب اس بیرونی سازش کا بالکل پردہ چاک کریں گے اور اس بیرونی سازش کے اندر جو ملبوس ہم سامنے لے کے آئیں گے، اگرچہ کہ ہماری ایجنسیوں نے اور ہم نے بھی خود تحقیق کی ہے، اس میں کسی ملک کا خفیہ ہاتھ نہیں ہے، جو کہ وہ ڈائریکٹ الزام امریکہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف عدلیہ کے تحت کمیشن تسلیم کریں گے. ویسے تو بات وہ کبھی عدلیہ کی مانتے ہیں اور کبھی نہیں مانتے ہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم آزاد عدلیہ کے تحت کمیشن تسلیم کریں گے، کارروائی براہ راست دکھانی چاہیے. یہ فرق کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنا سکے. پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس. پی ٹی آئی کی جتنے بھی قیادت تھی مرکزی، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ انہوں نے جو کیس بنائے وہ غلط بنائے ہیں، اور فرا کے خلاف جو کیس مقدمے بنانے جا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ مقدمے سب غلط ہیں. اس وجہ سے ہمیں پھنسایا جا رہا ہے اور ہم سے انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے، جبکہ ماضی کے اندر ہم نے ان کو بڑا ریلیف دیا تھا اور یہی کہا تھا عدالتوں کے ساتھ کہ جو اس کام میں پاکستان کا جنہوں نے پیسہ کھایا ہے، لوٹی دولت باہر لے کے گئے ہیں، جو بھی ہے ان کو مناسب موقع دیکھ کر انہیں جو بھی مناسب سزا دی جائے. لیکن ہم نے یہ کیس چونکہ عدلیہ کے حوالے کیے تھے، عدلیہ جانے اور آپ جانے، مگر اس کا فیصلہ عدلیہ نے ہی کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب آپ کبھی عدلیہ کا فیصلہ جو آپ کے حق میں آ جائے اس سے تو آپ فوراً منوان تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب وہی عدلیہ کا فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. جس طرح ابھی الیکشن کمیشن کے باہر آپ لوگوں نے دھرنا دیا، دھرنا دینے کے بعد آپ نے وہاں پر پریس کانفرنس کی، فواد چودھری، فیاض چودھری، شہباز گل اور اس کے علاوہ فیصل وابڈا، یعنی کہ یہ وہ بندے تھے جنہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ملک کی ترقی کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا ہے جو ہمیں اٹھانا چاہیے. بات قدم ترقی کی نہیں ہے، بات ملک میں انصاف کی ہے. اگر پاکستان کے اندر انصاف ہوگا تو انصاف کا بول بالا ہوگا، اگر پاکستان میں انصاف نہیں ہوگا تو کرپشن کے دروازے بے دریغ بڑے بڑے کھل جائیں گے، اور جس کے اندر کرپشن کا ریٹ بھی جو آج چل رہا ہے اس سے کئی گنا ریٹ بھی بڑھ جائے گا. اب غریب آدمی کی دسترس میں صرف
2-3 دن کا کھانا ہوتا ہے، 2-3 دن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے کام کے آٹا چینی جمع کر کے ہی اپنے آپ کو چلانا ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے 2-3 کے اندر دہاڑی نہ لگے تو وہ پورا ایک ہفتہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور حکومت ان کی کسی قسم کی کوئی مدد بھی نہیں کرتی، کوئی داد رسی بھی نہیں کرتی۔ لہٰذا ہمیں حکومت کو عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے عوام کی خدمت کرنا چاہیے، بے روزگار لوگوں کو روزگار دینا چاہیے، اور آپس کی جو لڑائی پھڈے ہیں وہ ایک ٹیبل ٹاپ بیٹھ کے اس کو سالو کرنا چاہیے۔ لڑائیاں اگر یوں ہی پڑی رہیں تو جنہوں نے ہمارے مستقبل کا یا ہمارے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلہ ہمارے خلاف جائے گا، ہمارے اینٹی جائے گا، اور ہم محکوم در سے محکوم ان کے بن جائیں گے۔ اور کیونکہ ظالم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے محکوم ہوں اور ہم پر حاکم لگیں اور اپنی منع مانی کریں، لیکن آپ اور ہم سب مل کر اس کے خلاف جد و جہد کر سکتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، اور اپنے پاکستانی بھائیوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، تاکہ ووٹنگ کے دوران وہ ووٹ ڈالیں تو بڑا سوچ سمجھ کر ڈالیں، نہ کہ ایک آٹے کے تھیلے پیچھے بک جائیں، نہ کہ 500 روپے یا 1000 روپے لے کر بک جائیں اور جا کے ووٹ ڈال دیں۔ انہیں نہیں پتہ کہ یہ ہمارے جو ووٹوں سے ہی یہ الیکٹ ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم خادم اعلیٰ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم خادم ہیں آپ کے، اور جب یہ الیکٹ ہو جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہے، ہم حاکم ہیں، اور عوام کو یہ جو جوتی کے نوکر رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنا آفس، اپنا گھر، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، جو کہ کسی کو ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس جعلی حکومت سے جان چھڑانی چاہیے۔ اگر اس حکومت نے پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کام کر دکھایا تو انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے کہ دوبارہ بھی نون لیگ ہی آئے، لیکن تحریک انصاف جو کہ دوسری طرف بہت بڑی جماعت ہے، ان سے انہوں نے حکومت چھین لی ہے، اور چھیننے کے بعد ان کو صرف کے پی کے دے دیا ہے تاکہ وہ کے پی کے اندر حکومت کرے اور کے پی کے مسائل کو حل کریں۔ آپ سب کا حامی ناصر شاکر محمود چوہان کو اپنے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔